بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، فراغی والا رزق عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دے، بیماریوں کے خوف کو دور کر دے، امن نصیب فرمائے، سکون نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے، عزت والی زندگی نصیب فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ رات تقریباً عشاء کی نماز کے بعد میں اندر کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک دم بادلوں کی آواز آئی، بجلی چمکی، ہوا چلنا شروع ہوئی، اور بادلوں کی آواز بھی تیز ہوتی گئی، بجلی نے بھی زور پکڑ لیا، اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا چل رہی تھی اور بارش برس رہی تھی اور بجلی چمک رہی تھی۔ ایک خوف سا عالم تھا، عجیب کیفیت تھی، جانوروں کی بھی آوازیں آ رہی تھی، بجلی چمکنے کی وجہ سے، بادل گرجنے کی وجہ سے، ہوائیں چلنے کی وجہ سے۔ خوف کا عالم تھا۔ بہت تیز بارش ہوئی، بہت تیز ہوا چلی، اور مسلسل بجلی چمک رہی تھی۔ عجیب ہی منظر تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر! مجھے اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی کہ جب بھی بارش اور آندھی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور اس وقت تک باہر نہ آتے جب تک آندھی اور بارش رک نہ جاتی۔ پہلے جو قومیں تھیں، جب آندھیاں چلتی تھیں، بادل گرجتے تھے، تو وہ بڑے خوش ہو جاتے، مگر ایسا ہوتا اس کے اندر عذاب ہوتا۔
جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، ہوا چلائی اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحم کیا، بس تھوڑے بہت درختوں کو نقصان ہوا، تھوڑی بہت دیواریں ٹوٹیں، زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ لگ تو ایسے رہا تھا جیسے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اتنی تیز آندھی، بارش اور بادل گرج رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں، انسان نہیں سمجھتا، بعض اوقات دکھاتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ اشارے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی سلطنت والے ہیں، بہت بڑے مہربان اور رحیم کریم ہیں۔ وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ رات کو ہم سب استغفار کر رہے تھے، اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ جو رات کو عالم تھا، پریشانی کا عالم تھا، پھر بھی اللہ نے کرم کیا، بارش رکی، ہوا بند ہوئی۔ آج صبح سبحان اللہ سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ ہے۔ یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ پلک جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتے ہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ کہ زمین سے غلوں کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا، عزت کا ملنا اور ذلت کا ملنا، خوشی کا ملنا، غمی کا ملنا، حالات کا بدلنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسے ہم اعمال کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر جو چیز بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھے کہ کیکر کے درخت کے اوپر انگور لگے ہوں، آم کے درخت کے اوپر سیب لگے ہوں۔ جیسا درخت ویسا پھل، دنیا میں جیسی محنت ویسا نتیجہ، جیسے اعمال ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے۔ یہ بادشاہ بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب حکمران ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب حکمران ہو، جتنی جس بندے کی جہاں حکومت چلتی ہے وہ چلائے۔ بادشاہ کے بارے میں پورے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پورے ملک کے بارے نہیں پوچھیں گے۔ جو علاقے کا بڑا ہوتا ہے اس سے علاقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو گھر کا بڑا ہے اسے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم سب حکمران ہیں، جس کا جہاں حکم چلے وہ چلائے۔ ہمارا حکم تو اپنے بچوں اور بیوی کے اوپر تو چل سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حکمرانی دی ہوئی ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، زبان دی بولنے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہیں، کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم ہیں اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، دن اور رات، صبح اور شام، نماز کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، خدا کا خوف نہیں رہا۔ جو انسان یہ سمجھے گا میرے ساتھ اللہ ہے، میں اکیلا ہوں دوسرا اللہ، جہاں دو تیسرا اللہ، جہاں تین چوتھا اللہ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں، یہ خیال دل میں لائیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لڑکی نے کہا، عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، انسان نہیں دیکھتے، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں۔ جتنی نافرمانی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بند نہیں کرتے۔ بہت بڑے مہربان اور بڑے رحیم ہیں، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کیا کریں، یقین مانیں، اس میں ایسی لذت اور مٹھاس ہے، ایسا سکون ہے، ایسی نورانیت ہے، اگر انسان اربوں روپے بھی خرچ کر دینا تو ایسی لذت اور مٹھاس نہیں ملے گی۔ تو اللہ کو ہم ہر وقت پکاریں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر معافی مانگیں، اپنا محاسبہ کریں، آج میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ کبھی سوچا ہے؟ دنیا کے نفع کو بس سوچتے ہیں، اتنا کمایا، اتنا جمع کیا، یہ کیا وہ کیا، پھر کیا ہوا؟ چلا گیا، کیا لے کے گیا؟ کچھ نہیں لے کر گیا۔ مال اور رشتہ دار واپس، اعمال ساتھ جاتے ہیں انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل قیمتی ہے، اور اللہ کے ہاں انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ کتنے خوبصورت جوان گئے اس دنیا سے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، جو کچھ وہ کر کے گئے، آگے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہو رہا ہوگا، اور ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ کریں ہم تیاری آخرت کی، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے، اصل وہاں ہے، یہاں سب نقل ہے، یہ سب مٹی ہے، یہ سب دھوکا ہے، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ کریں ہم تیاری آخرت کی، روزانہ کریں ہم موت کو یاد، روزانہ کریں ہم موت کو یاد۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔